बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इख्तितामी दुआ हुई हुजूर हज़रत अली बिन उस्मान बिन अली दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार पर भी दुआ में हम सबको शिरकत की सआदत हासिल हुई। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह 400 हिजरी में आपकी विलादत हुई और 465 हिजरी में आपने इस दुनिया से पर्दा फरमाया। आप सैयदी अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मामू हैं और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह यानी हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपसे 70 साल बाद पैदा हुए। आपको ये एजाज़ हासिल है कि गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपके हवाले से कहा कि अगर मैं आपके दौर में होता तो आपकी बैत करता। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को गंज बख्श कहा जाता है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने जब यहाँ पर चिल्ला मुकम्मल किया तो अल्लाह ताला ने जो आपके कल्ब के अंदर अनवार जारी किए, जो आपको फ्यूज़ व बरक़ात इस मज़ार अक़दस से हासिल हुए, तो एक कहने पर मजबूर हो गए गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूरे खुदा ना कि सारा पीर कामिल कामिला रा रहनुमा। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो सिलसिला है सिलसिला जुनैदिया, ये सबसे पहला सिलसिला है। जितने भी सलासिल हैं वो आपके बाद आए। अगर हम कादरी सिलसिले को लें तो हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये आपके 70 साल बाद पैदा हुए। अगर हम नक्शबंदी सिलसिले को उठा के देखते हैं तो नक्शबंदी सिलसिला जो है बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह ताला अलैह ये आपसे 317 साल बाद पैदा हुए। अगर हम मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो कि सुल्तान हिंद भी हैं आपके सिलसिले को देखते हैं तो ये आपसे 136 साल बाद पैदा हुए। अगर हम सोहरवर्दी सिलसिले को उठा के देखते हैं तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह आपसे 139 ईयर्स बाद पैदा हुए। तो ये जितने भी सलासिल हैं ये आपके बाद सिलसिले शुरू हुए और आपका सिलसिला जुनैदिया था। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह से हज़रत जुनैद बगदादी अलैह रहमा जो हैं वो आपसे 182 ईयर्स कबल पैदा हुए। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को अपना जो पीर तलाश करने के लिए सियाहत का शौक़ था, आपने कमो पेश 300 सूफिया से फैज़ हासिल किया, उनकी सोबत इख्तियार की, उनसे इल्म हासिल किया। आप सिर्फ तसव्वुफ़ के इमाम नहीं थे बल्कि अल्लामा थे। आपको इल्म व मारिफत का बहुत ही ज़्यादा रब ताला ने मलका अता किया था। आप चलते चलते सियाहत के दौरान जब शाम पहुँचे तो अबुल फजल मोहम्मद कुतली रहमतुल्लाह ताला अलैह से आपकी मुलाकात हुई और आपको इन्होंने पीर बनाया, उनकी बैत की। और अबुल फजल कुतली रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ आपने कई ममालिक में सियाहत की, जिसमें आज़रबाईजान है, उज़्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, इराक़ है, शाम है, कुछ इसराइल का हिस्सा भी है। कुछ इलाके उनमें से अब आज के दौर में शहर बन चुके हैं, कुछ इलाके मुल्क का दर्जा हासिल कर चुके हैं। कुछ रशिया की स्टेट्स थी जैसे आज़रबाईजान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान वगैरह, ये अब अलग अलग मुल्कों की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। बुखारा समरकंद ये अब शहर की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। तो आपने बेशुमार जगह पे दुनिया में सियाहत की और सियाहत करने के बाद आपको आपके पीर साहब ने हुक्म दिया कि आप लाहौर तशरीफ़ ले जाएँ। लाहौर जब आप तशरीफ़ लेके आए तो हज़रत मीरा हुसैन जंजानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो मेरे जद भी हैं उनका आपने जनाजा पढ़ाया और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह बाकायदा इस जगह पे जहाँ पे आपका मज़ार अक़दस भी हमारे बैक साइड पे नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपने मस्जिद तामीर की। जब आपने मस्जिद तामीर कर ली तो जो यहाँ के चंद जो जेलस किस्म के कम इल्म किस्म के मुल्ला हजरात थे उन्होंने ये शोर और गुलगुला करना शुरू कर दिया कि जी आपने तो मस्जिद का जो किबला है उसकी सिमत दुरुस्त नहीं रखी। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया ठीक है कल फजर के वक्त तशरीफ़ ले आओ, इंशाअल्लाह इकट्ठे नमाज़ पढ़ते हैं। अगर किसी को इतराज़ है वो अपना इतराज़ पेश करे और इंशाअल्लाह किबले की सिमत को दुरुस्त कर लेते हैं। जब सारे अफराद इकट्ठे हुए तो आपने तकबीर के वक्त जब अल्लाह अकबर कहा तो तमाम हज़रात सैयदज़ादे हैं। एक दफ़ा हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किबला जब
نماز میں چینج کیا تو آپ نے کسی کمپس کے ذریعے سے قبلے کی سمت کی ڈائریکشن نہیں کی تھی. اسی طرح آپ کی جو اولاد ہے سیدزادے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے جو قبلے کی سمت میں مسجد تعمیر کی تو اللہ اکبر جب آپ نے تکبیر کے لیے تکبیر کہی تو تمام جتنے بھی نمازی تھے ان سب کو آپ نے اسی وقت قبلہ کی زیارت کرا دی. اس وجہ سے لاہور کو جو ہے وہ مرکز الاولیاء بھی کہا جاتا ہے, اور قبلے کی ڈائریکشن آپ کی وجہ سے لاہور کے اندر درست کی گئی. اور جتنے بھی آج لاہور میں لوگ نماز پڑھتے ہیں, یہ جو قبلے کی سمت کی ڈائریکشن آپ نے صحیح کی تو یہ اس کا بھی ثواب آپ کو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جاتا ہے. دودھ کے حوالے سے بھی ہمیں سبیل ملی. یہ میرے ساتھ جو دوست احباب اکٹھے ہیں ابھی کافی تعداد میں انہوں نے دودھ کی سبیل سے جو ہے دودھ لا کے بھی پلایا. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں رائے راجو نامی ایک شخص تھا جو اپنی طرف سے ایک جوگی کے روپ میں جادوگر تھا. اس نے یہاں کے لوگوں کو ہراساں کیا ہوا تھا کہ اگر مجھے ایک وقت کا دودھ ڈیلی نہیں پہنچاؤ گے تو دودھ میں بجائے اس کے کہ تمہارے جانور سے دودھ آئے اس کے تھن سے خون آنا شروع ہو جائے گا. یہ چیز حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک گڑیا کے ذریعے معلوم ہوئی. گڑیا اٹھا کے جو دودھ ہے وہ رائے راجو کی طرف لے کے جا رہی تھی. حضرت نے دور سے دیکھا کہ بڑھیا سے وہ چلا بھی نہیں جا رہا اور دودھ کے برتن اٹھائے رائے راجو کی طرف. جنگل میں وہ راہ کرتا تھا شہر سے باہر. اس وقت صرف بھاٹی گیٹ کا یعنی بھاٹی گیٹ ایک ہی دروازہ ہوا کرتا تھا لاہور شہر کا. تو اس سے وہ جنگل کی طرف جا رہی ہے رائے راجو کو دودھ دینے. تو آپ نے اس سے بڑھیا سے جا کے پوچھا, آپ کی 31 سال بالکل جوان تھے, آپ نے جا کے پوچھا کہ یہ اتنی مشقت کر کے آپ دودھ کے ڈول برتن جو ہیں وہ کہاں لے کے جا رہی ہیں؟ انہیں سارا ماجرا بتایا. آپ نے کہا بے فکر ہو کے چلے جائیے, دودھ جہاں پہ رکھیے اور آج کے بعد آپ کے جانور سے کبھی اس کے تھنوں سے خون نہیں آئے گا. یہی ہوا اس کے جانور سے. اگلی دفعہ جب اس نے دودھ چویا تو اس کے تھن سے خون نہیں آیا. اس نے پورے لاہور کے علاقے میں جتنے بھی جو دودھ والے افراد تھے, لوگ تھے جن کے گھر میں جانور تھے, ان کو بتانا شروع کیا. اور تمام لوگ جو ہے وہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, آپ سے دعا کروائی, دودھ پیش کیا اور ان تمام لوگوں کے جو جانور ہیں ان سے ان کے تھنوں سے خون آنا بالکل بند ہوا. رائے راجو کو جب پتہ چلا وہ حیرت کے طور پہ اس سیدزادے کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا کہ یہ آپ نے کس طرح کر لیا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں کون ہوں؟ یہ کہہ کے وہ ہوا میں پرواز کرنا شروع ہو گیا. آپ نے اپنے نالین کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کرتے ہی نالین ہوا میں اڑی, خود وہیں رہے, زمین پہ رہے اور اس کو جوتے مارتے ہوئے اس کے سر پہ نالین جو ہے وہ پڑنا شروع ہوئی اور اس کو واپس زمین تک لے گیا. اس کو پھر بھی باز نہیں آیا. اس نے کہا اچھا آپ اگر صرف اتنی سے پرواز کر سکتے ہیں میں اس سے زیادہ پرواز کر سکتا ہوں. وہ فوراً سے اس جگہ سے غائب ہوا اور غائب ہو کے کشمیر چلا گیا. وہاں پہ سیب لینے کی کوشش کی کہ میں واپس جا کے بتاؤں گا کہ میں اس علاقے سے آیا تھا فلاں شہر کا. اس وقت میں کیونکہ اب تو بڑی جگہوں سے یہ چیزیں آتی ہیں, اس وقت سے معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ پھل فلاں جگہ سے آیا ہے تو یہ مخصوص اس علاقے کا ہے. تو وہاں سے اس نے سیب توڑنے کی کوشش کی, سیب اس کے ہاتھ نہیں آیا تو فوراً سے ایک بزرگ نمودار ہوئے جو آدھا سیب اس کو پکڑایا اور آدھا انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا. اس کو واپس آنے کی جلدی تھی, وہ اپنی پرواز کرتا وہ واپس لاہور آیا اور آ کے اس نے سیب دکھایا اور کہا کہ بتائیے میں نے کہاں کی پرواز کی؟ تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے پیچھے ہاتھ رکھا ہوا تھا, آپ نے آدھا سیب اس کو دیا. انہوں نے کہا جس بزرگ نے تمہیں وہاں پہ یہ سیب دیا تھا وہ میں ہی تھا. یہ بات دیکھنی تھی کہ وہ آپ کے قدموں میں گر پڑا, معافی چاہیے اور ایمان اس نے اسلام دین اسلام قبول کر لیا. آپ نے رائے راجو کا نام سر ہندی رکھا. آج بھی یہاں پر جو مجاور ہیں جو خدمت گزار ہیں وہ اسی کی نسل سے ہی ہیں. اور شیخ ہندی کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا کہ جب داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ کی نماز جنازہ بھی شیخ ہندی نے ہی پڑھائی. آج یہاں پہ لاہور والوں کو بلکہ
بلکہ لاہور کے علاوہ جو گرد و نواح کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ یہ اولین بزرگوں میں سے ہیں۔ حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد آپ نے یہاں پر پڑاؤ کیا اور دین اسلام کی تبلیغ کی، آپ ہی کی وجہ سے آج یہاں پر جو اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں اس میں آپ کی بہت زیادہ کاوش ہے۔ یہ سید زادے ہیں، ہم ان کے دربار پر حاضر ہیں، رب تعالیٰ کے حضور یہاں پر دعا بھی کریں گے۔ ابھی دعا جو سالانہ دعا ہو رہی تھی، سلمان بھی دکھائیے گا، اللہ کا نام مجھے دو میناروں کے اندر چمکتا ہوا سورج کی طرح روشن بار بار اس بات کی طرف دھیان دلا رہا تھا کہ ان فضاؤں میں جو اللہ کا نام بلند ہے وہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وجہ سے ہے۔ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان بزرگان دین کے ساتھ اپنے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملوائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت کے راستے میں ہم لوگوں کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ ملے۔ آب کوثر کے جام ان کے جس طرح سبیلے پی رہے ہیں یہاں پہ دودھ کی، وہاں پر آب کوثر کے جام بھر بھر کے پینے کی توفیق ہو اور رب تعالیٰ کا جو دیدار ہے جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کرنے کی سعادت حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جتنے بھی یہاں پر حاضرین زائرین تشریف لائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کی جو دلی جائز نیک حاجات ہے قبول و منظور فرمائے، تمام کا آنا قبول فرمائے، تمام کے رزق مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اور جو بھی پریشان حال ہے اے اللہ تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے ان کی پریشانیاں دور کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔